اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب اردو بحرستان اردو اس کا صفحہ نمبر 17 نکالیں۔ ہم آج جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ شاعر کشمیر مہجور، جس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے آلریڈی بچوں پچھلی بار ہم نے یہ سبق آدھا پڑھا ہے، ہمیں اس سبق کو دوبارہ دہرانے کے لیے میں آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو پھر وہ کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ مہربانی کر کے دھیان سے سنیں۔ جو شاعر کشمیر جو مہجور تھے، ان کا جو نام تھا وہ پیرزادہ غلام احمد تھا۔ وہ پلوامہ میں ایک متری گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 11 اگست 1887 میں پیدا ہوئے، اور ان کے جو والد تھے ان کا نام شاہ عبداللہ تھا، اور ان کی ماں کا نام سیدہ بیگم تھا۔ مہجور جو تھے ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر میں ہی حاصل کی۔ بچپن ہی سے زبردست ذہین تھے، یعنی بہت ذہانت کے مالک تھے، اور بہت علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ مہجور نے ترال جا کے علی گنائی عاشق ترالی سے بھی کچھ سبق پڑھا۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام جو سری نگر میں واقع ہے اس میں بھی داخلہ لیا۔ مہجور کی جو طبیعت تھی وہ خودداری تھی، اس لیے پیر مریدی کے آبائی پیشے پر خود کما کر کھانے کو ترجیح دیتے تھے۔ پیارے بچوں، جو مہجور تھے پہلی بار 1905 میں پنجاب کا سفر کیا، اور جب پنجاب گئے وہاں پہ وہ بڑے بڑے عالموں، دانشوروں، شاعروں سے ملے، ان سے ملاقات کی۔ اور کیا ہوا کہ اسی سفر کے دوران جو اس مہجور نے شاعر گوئی کا بھی آغاز کیا، اور 1908 میں شجرہ کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے، یعنی شجرہ کشی محکمے میں ان کو نوکری ملی، اور پھر جو ان کا تبادلہ وہ لداخ میں کیا گیا، یعنی لداخ میں بھیج دیے گئے۔ بعد میں وہ پٹواری بنے اور پینشن ہونے تک اسی حالت میں کام کرتے رہے، یعنی پینشن ہونے تک وہ پٹواری ہی رہے۔ اور مہجور کی جو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کرگل، حاجن، سیار، ہندوارہ اور علی گام، یعنی ان جگہ پر اس کو رہنا پڑا۔ اس دوران مہجور جو تھے ان کو بہت سی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، 3 بار معطل بھی ہوئے، لیکن پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی۔ ان کے افسران جو تھے وہ اس کی لیاقت سے جلتے تھے، یعنی ان کو اس کی لیاقت پسند نہیں آتی تھی۔ شخصی راج کا دور تھا، جو اس وقت دور تھا وہ شخصی راج کا دور تھا، اور اس لیے جو مہجور تھے ان کی شکایت پر کوئی دھیان نہیں دیتا تھا۔ پیارے بچوں، جو مہجور تھے یہ کشمیری شاعر تھے، پہلے کشمیری شاعر تھے جو عوام میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ چنانچہ کشمیر میں ہر طرح کے گیت اور غزلیں آج بھی اگر دیکھیں وہ اس کی گائی جاتی ہیں۔ کسان جو ہوتے ہیں، یعنی جو زمیندار ہوتے ہیں، وہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اس کے نغمے گاتے ہیں۔ پیارے بچوں، باغوں میں بھی ان کے گیت گائے جاتے ہیں۔ عورتیں شادیوں میں یا تہواروں کے موقع پر آج بھی مہجور کے کلام کو گاتی ہیں، یعنی اتنی بہترین شاعری مہجور نے کی ہے۔ جو مہجور تھے اپنے وطن کشمیر سے بہت محبت تھی، جو اپنا آبائی وطن جو تھا اس کا کشمیر تھا، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کشمیر کی مختلف جگہوں، یعنی باغوں کے، پھلوں کے، چشموں کے وغیرہ کی بہت سی تعریفیں کی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی مہجور نے اپنی شاعری میں تعریفیں کی ہیں۔ مہجور صرف شاعر ہی نہیں تھے بچوں، بلکہ اعلیٰ پائے کے عالم بھی تھے۔ لداخ گئے تو لداخ کا سفر نامہ لکھا، یعنی جب لداخ میں ان کا تبادلہ ہوا تو وہاں پہ لداخ کا سفر نامہ لکھا۔ وہاں بھی آرام سے نہیں بیٹھے، وہاں بھی میں اپنے علم سے لوگوں کو استفادہ پہنچاتے گئے، یعنی وہاں بھی کوئی نہ کچھ علمی لحاظ سے کام کیا۔ جو جو اس نے سفر نامہ لکھا وہ آج کل بھی
جو سیاح ہوتے ہیں، سیلانی جو ہوتے ہیں، ان کو آج بھی بہت فائدہ مند وہ لداخ کا سفر نامہ ثابت ہوتا ہے۔ جب پٹواری رہے تو پٹواری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اس نے، جو پٹواریوں کی آج بھی کام آتی ہے۔ پیارے بچوں، جو اس کے استاد تھے قلندر رحیم صاحب کی زندگی پر بھی اس نے حیات رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں۔ پیارے بچوں، جو میچور کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے، یعنی اتنے مقبول تھے کہ ان کے جو کلام تھے، ان کی زندگی میں ہی کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوئے۔ پیارے بچوں، جو یہ مہجور تھے، اس نے اپنی کلام سے بہت مقبولیت حاصل کی۔ ان کی مقبولیت کا ہم اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو کلام تھے، جو اس نے کلام اپنے لکھے، ان کی زندگی میں ہی کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوئے۔ یعنی کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوئے۔ مہجور کشمیر کے بہت ہی بڑے شاعر تھے، جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، یہاں تک کہ بعض حصے دیوان گری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی میں، ہندی میں اور اردو میں ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں، جو مہجور تھے یہ کشمیر کے پہلے شاعر تھے جن پر ایک فیچر فلم بھی بنائی گئی ہے اور ایک دستاویزی فلم بھی بنائی گئی ہے۔ ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری بہت مشہور ہیں اور لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے اور ریکارڈ ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، اگر ہم دیکھیں جو مہجور تھے، مطلب کتنی تکالیفیں انہوں نے اٹھائیں، جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا۔ وہ زبردست وطن پرست تھے اور انہوں نے وطن کی ایک ایک چیز سے محبت کی تھی۔ تاریخ ادبیات کشمیر کی تربیت کے سلسلے میں وہ دلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے، مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ ملازمت سے جب مہجور سبکدوش ہوئے تو سبکدوش ہونے کے بعد وہ اپنے آبائی گاؤں یعنی متری گام پلوامہ میں سکونیت اختیار کر لی، اور 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم شاعر کو یہاں کی سرکار نے اس عظیم شاعر کو بہت حوصلہ افزائی کی۔ مہجور یہ اعزاز پانے والے پہل شاعر ہیں، چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کر دیا، اور جو اس کو وظیفے کی جو پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی۔ اور کیا ہوا کہ عین اسی وقت اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی، تو کیا ہوا، پلوامہ سے ہی انہوں نے اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا، جہاں انہوں نے دن کے یعنی 9 اپریل 1952 کو اس دنیائی فانی کو رخصت کر گئے۔ پہلے تو انہیں اپنے گاؤں میں ہی دفن کیا گیا۔ پیارے بچوں، جو مہجور کو پہلے اپنے گاؤں میں ہی دفن کیا گیا، لیکن کیا ہوا کہ 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 کو اس کے وقت کے نائب وزیر اعظم جو تھے، اس کا نام بخشی غلام محمد، انہوں نے متری گام لے لیا اس کو، اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا۔ بخشی گرام کو متری گام سے واپس لا کے سری نگر لایا گیا اور کیا ہوا، یہاں خانقاہ معلیٰ سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ یہاں ادیبوں میں اور شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں افواجاً لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک یعنی دفن کیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارے، وطن پرستی پر زور دیا۔ وہ کشمیر کے ایک چیز سے محبت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔ پیارے بچوں، یعنی ہم اگر دیکھیں مہجور کی کارنامے تو انسان بہت ہی متاثر ہوتا ہے، کتنے بہت بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، یعنی اپنے وطن سے اس کو کتنی محبت تھی
اور کتنی کوشش کی اس نے اپنی ملازمت کے دوران، یعنی اس نے سفر نامہ لداخ کے دوران لکھا، ہاں، اور پٹواری رہے تو پٹواری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جو پٹواریوں کے کام میں مدد دیتی ہے، ہاں، یا ان کے جو مرشد یعنی استاد جو قلندر رحیم صاحب تھے، ان کی زندگی پر بھی اس نے ایک حیات رحیم کے نام سے تذکرہ لکھا، اور اس کے علاوہ ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ باقی وسلم۔